ڈاکٹر صاحب، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے والدین لمبی زندگی پائیں اور ان کا سایہ شفقت ہم پر تادیر قائم و دائم رہے، لیکن بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہمارے پیارے بسا اوقات ہم سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو کسک رہ جاتی ہے دل میں۔ ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ کس مقام پر ٹھہری تجھے بچھڑنے کی کہ اب جا کے کہیں میرے دل بدلنے والے تھے، کہ میری قسمت اب بدلی ہے، میری زندگی میں آسائشیں آسانیاں اب شامل ہوئی ہیں، کاش میرے والدین حیات ہوتے تو میں یہ آسانیاں جو ہے ان کا فائدہ ان تک بھی پہنچاتا، لیکن اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو ایصال ثواب، اس کا جو کانسیپٹ ہم نے سنا ہے، میں چاہوں گا کہ اسلام کا جو تصور ایصال ثواب ہے آپ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی جزاک اللہ خیر۔ آپ ایصال کا معنی ہے پہنچنا اور ثواب کا معنی ہے ثواب۔ تو مختلف مذاہب کے اندر، چاہے وہ الہامی مذاہب ہوں یا غیر الہامی مذاہب ہوں، ان میں انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو تجہیز و تکفین اور دیگر معاملات مختلف ہیں۔ اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس نے زندوں کا مرنے والوں کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ایصال ثواب کے ذریعے بحال رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جب کوئی والدین میں سے یا اعزاء و اقارب میں سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی روح کو ثواب پہنچانا، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے استغفار کرنا، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنا، اور اس کے درجات کے اللہ کے حضور بلندی کے لیے آپ جو بھی نیک اعمال کر کے اس کی روح کو پہنچاتے ہیں وہ پہنچتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تصور کی بنیاد جو ہے کن اصولوں پر کھڑی ہے؟ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اہل ایمان کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بیان کیا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم، کہ جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا، جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بخش دے۔ آگے ایصال ثواب آ رہا ہے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور اللہ ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو فوت شدگان کی بخشش کی دعا کرنا، یہ قرآن حکیم ایمان والوں کا وصف اور شیوہ بتا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن مجید کی ایک بہت اور سٹرانگ جو آرگومنٹ ہے قرآن حکیم سے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دعا مانگا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و بعثت اور قرآن حکیم کے نزول سے اپراکسیمیٹلی 2500 سال قبل، تو وہ دعا مانگتے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، اور تمام اہل ایمان کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ کو خلیل اللہ کی دعا یہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کا ذکر مصطفیٰ کریم پر قرآن اتارا تو حبیب اللہ کے قرآن میں اس کا ذکر فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا اتنی پسند آئی کہ حضور نے اس دعا کو نماز کے اندر رکھ دیا کہ جو بھی خوش نصیب بیٹا اور جو بھی خوش نصیب بیٹی نماز پڑھیں گے اور ان کے ماں باپ زندہ ہوں تب بھی دعا، اور اگر وہ قبروں میں ہیں اور یہ اتحیات میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے والدین کو بھی بخش دے۔ دلچسپ بات یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کے نزول سے 2500 سال قبل یہ دعا مانگی اور 1500 سال کا پیریڈ اسلام کا ہو گیا، تو 4000 سال آج سے قبل آج امریکن یونیورسٹیز کے اندر جو ڈپارٹمنٹ آف ہسٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری، انسان کی جو محفوظ تاریخ ہے اس کا آغاز آج سے 4000 سال قبل سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے کا زمانہ جو ہو تو اس کو تاریخ پری ہسٹرک پیریڈ، زمانہ قبل از تاریخ کی بات کہہ کے آگے گزرتی ہے۔ اور وہ زمانہ ہے جب قرآن کہتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب ابراہیم اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر دونوں باپ بیٹا علیہم السلام اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے، اس وقت کی مانگی ہوئی دعا کو قرآن نے محفوظ کیا اور نماز کے اندر حضور نے رکھا۔ یہ اتنا بڑا یہ ثبوت ہے قرآن حکیم سے کہ اللہ تعالیٰ زندوں کی دعا سے مرنے والوں کے گناہ بھی معاف کرتا ہے، اللہ ان کے درجے بھی بلند کرتا ہے، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔